اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، چونکہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی، چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا، آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا، اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، اس کو چلا دیں، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف المحجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر، شریعت پہ عمل کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تمہیں اپنا
محبوب بنا لے گا تو اور کیا چاہیے. داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے, اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے, بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں, ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا, میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے, ناراض ہوتے. اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا, ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں, اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں. پہنچ گئے. اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے, مجھے دیکھ کے کہنے لگا اس وقت کیوں آئے. میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کریں قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چلا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا, تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیے, اس کی فرما برداری میں آ گئے. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی ہوئی. بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا, وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ, میری طبیعت خوش ہو گئی. بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا. 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں. کہتے مجھے دیا, میں نے فوراً کہا, میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے, پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا, اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں, پتھروں سے تو نہیں نکلتا, یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا, فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے, حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا, وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر, تو نبی کریم کی غلامی شروع کر, تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم, پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت, پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے, اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے, اسی سے کرامتیں ملیں گی, اسی سے مقبولیت ہوگی, اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں, فرماتے ہیں فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں. پورا باب باندھا ہے داتا صاحب نے. فرماتے ہیں فقیری بھوکے رہنے کا, اور کیا بات ہے. کئی دفعہ میں نے کشف المحجوب پڑھی, کئی دفعہ پڑھی, اللہ جانتا ہے, لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی ہے. رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی. داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے. اللہ اکبر, انداز لے کے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے, اللہ مجھے مال زیادہ دے پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا. عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی, اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت. اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے.
नाराज होना तो उनसे हो ना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं, दौलत है पर दौलत से प्यार अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं, पैसे थोड़े हैं पर अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है, फरमाते फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पर पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया, ये उनका दायरा नहीं था। चलें जी आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात दाता गंज बख्श अली अजमेरी की, पांचवी बात दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। मैंने आपको बड़ी दफा वो बात सुनाई और मुझे इस जुमले से इश्क है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ है, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे, कुतुबुद्दीन याद रख, फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है, इसे कपड़े ना लेके दे दूं। इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हजरत साहब को बंदा 500 दे ही जाए मेहरबानी करके, ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते हैं, अपनी जात पर कभी सवाल का दरवाजा ना खोलो। आप फरमाते मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे अपनी जात पर सवाल का दरवाजा, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5,000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाजा खुल जाता है तो फिर सारी जिंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिरना, दुनियादारों से सवाल करना, अपनी जात पर सवाल का। दाता साहब ने पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब। और दाता साहब फरमाते हैं सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीज़ें लोग बयान करते हैं कि मैं वहाँ आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीज़ों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मज़ार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए, बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात, कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में हैं, जुर्म लग गया है,
فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں. لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں. فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا. اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. داتا گانج بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر. داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا. ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے. بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا. دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا. کہنے لگا بابا جاؤ، مجھے پتا چل گیا بے گناہ ہے. بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے. کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا. تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے. دل اللہ رسول سے لگاؤ، کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا، عام لوگوں سے. اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے، اتنا وقت نہیں ہے ورنہ کشف المحجوب کا تو ایک ایک صفحہ الٹتے جائیں تو کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں. داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دے. اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر. اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا، یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے، یہ کشف المحجوب میں نہیں ہے. راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نے اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے. کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے. تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا، تو جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا، یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے. سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے. ایک نے مذاق کی اور باقی ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے. اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں، کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے، اتنے نالائق ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دے. مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے. تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرمایا؟ کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا. اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، یہ بیچارے کبھی روئے نہیں، ان کو ہنستا ہی رکھنا. اللہ اکبر. یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا. داتا صاحب بھی کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے، آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے. کہنے لگے حضور معاف کر دے. فرمایا ایک شرط ہے. وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے؟ میں کہا حضور آیا کریں گے. شیخ آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے، میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی، داتا صاحب سے پڑھنے لگے، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گیا، بہت بڑا درویش بن گیا. کہتے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں، پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی، آسانی دے دی ہے. اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے. داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار. ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش، اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے،
تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے، وہ تجھے شیشی میں اتار لے گا۔ اس لیے مہربانی کریں، اب ان چکروں سے نکلیں۔ وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ آپ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے۔ پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ۔ ایک حدیث پاک نہ پڑھ دوں، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی۔ جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں، وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں۔ وہ جو سادے ہیں، جو چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے، بعض لوگوں سے ملاقات کر طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گاڑ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ، یہ وہ بات میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں۔ اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں، لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کریں، کبھی آئے، کبھی پھر ملے۔ تو معاشرے کو حسن دیں، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں۔ بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا۔ لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے، رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے۔ ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی، رب ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے۔ کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ وہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے حضور، میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا۔ اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزخ میں تو میں جاؤں گا۔ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے، تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں۔ میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے، میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ، مجھے بڑا کر کے نہ اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا۔ عرض کرے رب کی بارگاہ میں، وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی، اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ داتا صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر، رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا۔ سالوں بیت گئے، میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش، کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے، لیکن یہاں مزار ہے ان کا۔ 1000 سال بیت گئے، 1000 سال۔ وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب، میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے۔ جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے۔
داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمات کی، کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی، کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے۔ ایک مسجد بنائی ساری زندگی۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں، آجا حضری دے یہ پتہ تو کریں۔ اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی، داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن، دیکھا کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے۔ میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں، تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا؟ جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا؟ وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی، اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا؟ یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی، وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو۔ ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے مغرب تک، پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا۔ میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے ہیں، یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں، یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہ تو دعاؤں میں لگے ہوئے۔ داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے، جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے کی۔ بھائی کیا بات کرتے؟ وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں، قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں، جمعے ہی ہو رہے درس۔ داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے جامعہ اجویریہ، درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، دین کا کام ہوتا ہے، وہاں ایک پورا انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ مہربانی فرمائیں اب تعصب کی اینک اتار دیں، فرقہ واریت کا ذوق چھوڑ دیں، صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں، اصل کو اصل کہنا سیکھیں، اور اہل حق سے بھی میری گزارش ہے ان کی تعلیمات کو سمجھیں، میلوں ٹھولوں سے، غیر شرعی باتوں سے بچیں۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے۔ آخر دعوانا الحمد۔ معاملہ کیا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ یہ نہ کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اس غم میں اس کیفیت میں چلا گیا، دوائیاں شوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ تو وہ کہنے لگا ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں کس سے اس کا پیار ہے، کس دوست کی، کس محبوب کی جدائی میں یہ پریشان ہے، تو کیسے پتہ کریں؟ تو وہ طبیب سیانا تھا، اس نے کہا یہ کون کون سے ملکوں میں جا چکا ہے؟ اس نے ملکوں کے نام لیے تو اس طبیب نے نا اس کے کان میں ان سارے ملکوں کا ذکر کیا۔ جب وہ والا ملک آیا نا تو ہلکا سا چونکا ہو، کہنے لگا اس ملک کے اندر جتنے شہر ہیں ان کے نام بتاؤ۔ وہ شہروں کے نام لیے تو جب وہ والا شہر آیا نا تو وہ ذرا تھوڑا سا اور چونکا، کچھ اس نے اب ہاتھ پیر بھی ہلانے شروع کیے، کہنے لگا اب اس شہر کے اندر جتنے محلے ہیں نا ان محلوں کے نام لو۔ اب جو ایک ایک کر کے محلے کے نام لینے لگے تو جب وہ والا محلہ آیا نا، شہر بغداد دی کی ہے نشانی، اچیاں لمبیاں چیراں، شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا۔ اور پھر انہیں کہتے ہیں جب اس محلے کا نام آیا نا تو وہ پورا چونک گیا۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، اس نے اس کے باپ سے کہا کوئی طریقہ اختیار کر، اس محلے میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں نا ان لوگوں کی فہرست منگا۔ اس ملک سے، اس محلے سے ان لوگوں کی فہرست آئی۔ جب ایک ایک نام بولے جانے لگے اور جب نام آیا نا محبوب کا، نہ علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا، اور جب نام آیا نا اس محبوب کا تو پہلے اس کے ہاتھ کانپے، پھر اس کی نظر پھڑکی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر اس نے آنکھیں کھول کے ہاتھ تھاما اپنے باپ کا اور رو کے کہنے لگا بابو آیا ہے، وہ یہاں ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ سے سمجھ آ گئی اس کی شفا کہاں ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایک جگہ تعزیت، اور ڈرتا ڈرتا گیا تعزیت کرنے، پرانے جاننے والے تھے، دوستوں کا رشتہ تھا، تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ مجھے پتا چلا کہ ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا، تو میں ڈرتے ڈرتے گیا کیونکہ معاملہ مشکوک تھا۔ اور جب میں تعزیت کے لیے اندر پہنچا تو ہمارے جو انکل تھے، جن کا میرے دوست تھے، وہ ان کے کچھ عزیز کہنے لگا کہ جی آپ کے ساتھ والے باہر جا سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا چلے جاتے ہیں۔ میں دوستوں کو گاڑی میں بھیج دیا، اور جب میں نے اس سے بات چیت کی
کہنے لگا میرا بیٹا ایکسیڈنٹ تو میں نے بنایا, وہ تو خودکشی کر کے مرا ہے. شادی کے 11 سال بعد خدا نے ایک بیٹا دیا تھا, اور مجھ سے غلطی یہ ہوئی, میں نے کہا میرے بیٹے کو تکلیف کوئی نہ آئے. اس کے منہ سے جو نکلا میں نے اسے دیا, جو اس نے مانگا میں نے دیا. کہتا جو شخص 16,000 مہینے کا کمائے اور بیٹے کو 40,000 کا موبائل خرید کے دے, کہتے میں نے ہر سہولت اسے دی. پھر ایک امیر کی لڑکی سے یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس کا تعلق بنا. بچی کے میسج بھی میں نے اپنے موبائل, اس بچے کے موبائل میں دیکھے, اور اس لڑکے نے جو میسج سینڈ کیے وہ بھی میں نے دیکھے. پھر میں گھر پہنچ گیا, میں نے بیٹے سے منتیں کی کہ بیٹا وہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے, ہماری برادری بھی چھوٹی ہے اور ہمارے جیب میں پیسے بھی کوئی نہیں. پھر میں ان کے گھر گیا, بیٹا نہ مانا, اور میں نے اس شخص کو بلا کے کہا تیری بیٹی کے میسج ہے, خدا را خیال کر, اور تیرے تو 7 بچے ہیں, میری گود میں تو ایک ہی پھول کھلا ہے, میں کدھر جاؤں, خیال کر. اس نے کہا دوبارہ تو نے نام لیا تو ایسے کیس میں باپ بیٹے کو پھنساؤں گا کہ ساری زندگی نکل نہیں سکو گے. نکل. میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے پگڑی تک رکھی ہے پر مجھے رشتہ نہیں ملا, تو باز آ جا. کہنے لگا 3 راتیں میرا بیٹا سویا نہیں, اور مجھے کہنے لگا حضرت جی وہ 4تھی رات سویا ہے تو دوبارہ اٹھا نہیں, اور دوبارہ اٹھا نہیں. مجھے کہنے لگا مجھے اجازت دو کہ میں اس بیٹی کو بھی قتل کر دوں اور اس کا باپ بھی قتل کر دوں, میرا تو گھر اجڑ گیا نا. وہ کہنے لگا میں کبھی کبھی دوستوں کے پاس جا کے رات گزار لیتا ہوں اور میں اپنے دل کو سکون دے لیتا ہوں, لیکن اس کی ماں اس کے جوتے سینے سے لگائے پھرتی ہے, اس کی اماں اس کے پرانے کپڑے لے کے سینے سے لگائے پھرتی ہے. کہنے لگا حضرت جی کوئی کوشش کرو, کوئی دعا کرو کہ اللہ مہربانیاں کرے. میں کہہ تو نہیں سکا ان سے, لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ کس نے کہا تھا کہ بچہ یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں داخل کراؤ, کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دو. میرے دوست آپ تیز آگ جلا کے اس کے قریب مکھن رکھو اور پھر مکھن سے کہو کہ ڈلنا نہ, پھر مکھن سے کہو کہ پگھلنا نہ. بھئی تیز آگ قریب جلا دی اور تو کہتا پگھلنا, یہ کیسا ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولیے نا, ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے, میں قتل کر کے آیا ہوں. قاتل کھڑا ہوا, ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے, قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ اس کی حضور سگی بہن کو مارا ہے. سگی بہن تھی, میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا. ابو بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا؟ بڑا پیار تھا. اور مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے, کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا, پر وہ کافرہ تھی, مشرکہ تھی, بڑا پیار کرتا تھا. جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی. میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے, میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرنا. میں ہر شے سہ لیتا, پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ والا جملہ نہ کہنا. میں اس کو روکتا, منع کرتا, وہ باز نہ آتی. کہتے آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں, قتل کر دیا ہے. حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں, تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے, یہ اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے. ایک صحابی نابینا تھے, آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا, رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا, معذور آدمی تھے, نکاح ہوا, شادی ہوئی, 2 بیٹے دیے اللہ, گھر بس گیا, بیوی کپڑے دھو کے دیتی, خدمت کرتی, روٹی پکا کے دیتی, بچے بڑے حسین تھے. اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں, نابینا صحابی کہتے موتیوں کی طرح کے میرے بچے, جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا, مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی, کسی نے خنجر پہ دبایا, مر گئی ہے. کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے, در رسالت امام پہ آئے, آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دے, ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی, فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے. خود اٹھے. وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے سوڑے قاتل کوئی باہر نہیں, میں خود قاتل ہوں, میں نے مارا ہے, میں قاتل ہوں, میں نے مارا ہے. مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی, بڑی حاجت تھی, تیری بیوی تھی, تیرا گھر سنبھالتی تھی, تیرے بچے تھے. صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا, پر وہ آپ کی بے ادب تھی. حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا, روٹی پکنے لگی, کپڑے ملنے لگے, اولاد ہونے لگی, میں دنیا پہ آ گیا. لیکن محبوبہ میں نے وہ سوکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں. یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو. یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ. حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے, مجھے بیوی نہیں چاہیے, مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو.
जो हुजूर की महफिल आन करने वाली हो, नाक पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजवाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली, मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है, कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ। इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखे, नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम इकबाल कहते हैं मैंने सारा दीन पढ़ा है, सारा कुरान पढ़ा है, मैंने बनज़र गायत जब सारी चीजों को देख लिया तो इकबाल कहने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी। भाई इकबाल, मैं किसी आलिम की बात करता तो लोगों ने शायद रवैया और इख्तियार करना था, वो लोग जिस पर अक्सर मकातिब फ़िक़्ह एतबार करते हैं। इकबाल कहने लगे मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी। लफ्जों पे गौर करें, मग़ज़ यानी सारे कुरान का मग़ज़, रूह ईमान यानी ईमान की रूह, और जाने दी यानी सारे दीन की। आप देखिए तरतीब, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दी। इकबाल जल्दी बताओ वो क्या है? तो इकबाल कहने लगे हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन, मग़ज़ कुरान रूह ईमान और जाने दी। हस्त हुब्बे कहने लगा मैं तो समझा हूं कि कुरान का मग़ज़ ईमान की रूह और दीन की जान अगर है तो नबी पाक की मोहब्बत का नाम है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम है, नबी पाक की मोहब्बत का नाम। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा तो उसूल पसंद कोई नहीं ना होगा। ये बहुत बड़ा चौधरी बेगर अपनी गली के अंदर, हजरत अबू सुफियान जैसे लोग मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, और जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के अंदर ना थोड़ी सी सामने ईंटें रख के जगह बना ली। तो हजरत उमर को पता चला तो फरमाया जैसे बनाई है वैसे वो खेड़ो भी, आपने लोगों का रास्ता तंग कर दिया। उसूल पसंद आदमी, उसूल की बात आए तो बेटे को भी माफी नहीं, किसी को माफी नहीं, बड़े उसूल पसंद थे। इतनी लोगों ने कहा उमर तू बड़ा उसूल पसंद है, पर ये मस्जिद नबी की गली में जो नबी पाक के चाचा हजरत अब्बास का परनाला लगा हुआ है और वो सब लोगों के कपड़े कीचड़ से भर देता, वो परनाला नहीं नजर आता, गली में लगा है। अब तो हमारे परनाले और तरह के है ना, तो जो हरम शरीफ में आप निज़ाब रहमत वो देखा ना आपने, वो पुराने जमाने में जो लोहे के परनाले होते थे, तो वो वाकई पूरी गली जो थी ना वो गुजर कोई नहीं सकता था, इतना अच्छा शावड़ होता ही कोई नहीं था जितना वो होता था। वो बड़ा तगड़ा किस्म का परनाला होता था, तो कोई शय नहीं गुजर सकती थी बड़ी देर तक। बारिश के रुकने के बाद भी सारी छत से जब तक पूरी मिट्टी और पूरी तूड़ी सारी नहीं ना उतर जाती थी, तब तक वो परनाला नहीं सांस लेता था, तो परनाला बहता था। और वहां से बड़ा मेन गली थी मस्जिद को आने की, लोगों के कपड़े आलूदा हो जाते। इतने लोगों ने हजरत उमर से कहा ये परनाला नहीं नजर आता, ये नहीं उसूल पसंदी। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उतार देते परनाला, ये भी उसूल पसंदी है, उतारते। हजरत उमर फारूक न गए और शारहीन ने लिखा है कि ऊंट के ऊपर बैठकर आपने यूं पकड़ के ना परनाला खींचा और जनाब अब्बास के घर वालों से फरमाने लगे 4 कोने होते हैं घर के, छत के 4 कोने हैं, किसी और में लगा लो परनाला को, जरूरी है कि नमाजियों वाली गली पे लगाया जाए। ये कह के याद है किसी की जरूरत थी बात करें। हजरत अब्बास आए तो लोगों ने आके कहा कि उमर ने परनाला उखेड़ दिया, फरमाया कि 4 कोने कहीं और लगा लो। तो हजरत अब्बास मुस्कुराए, लोगों ने कहा मुस्कुराते क्यों हो? फरमाने लगे कोई मसला नहीं, उमर खुद आके लगा के जाएगा। जैसे वो खेड़ा है वैसे लोगों ने कहा वो उमर है, उमर को बदलना और उसकी बात को बदलना और इतनी जरूरत के वो लगा के जाए, जिस बंदे को देख के शैतान गली का रास्ता बदल जाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। फरमाया मैंने कह दिया ना उमर लगाएगा तो इंशाल्लाह उमर लगाएगा। हजरत अब्बास मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी तो कहते मैंने बात छेड़ी दी। उमर खुद कहने लगे कि हुजूर आपसे तो उम्मीद नहीं थी। हजरत अब्बास से कहने लगे भाई जगह भी है, 4 कोने होते हैं घर में, कुछ जरूरी है उसी कोने पे लगे जहां से नमाजी गुजरते हैं, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हजरत अब्बास कहने लगे उमर 4 कोने हैं, मेरे पास जगह भी है परनाले की, मैंने भी कई दफा सोचा था खेड़ दूं और मैं भी उसी गली से गुजरता हूँ, मेरे कपड़ों में भी कीचड़ बड़ी दफा पड़ा है, पर मजबूरी ये है वो खेड़ इसलिए नहीं सकता कि ये परनाला मेरे नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। फरमाया मैं मकान बना रहा था, छत बना रहा था, तो हुजूर अचानक आ गए और कई लोग गवाह हैं इसके, रसूल करीम तशरीफ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ चाचा थोड़ा मैं भी करता हूँ, और फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ये परनाला लगाया था। कई दफा सोचा खेड़ दूं, फिर सोचता हूँ हुजूर ने लगाया था, लेकिन चलो अब तो इल्लत पाई गई, अब तो समझ आ गई, उसूल बन गया, अब तो उसूल बन गया ना, तो ठीक है आप अब इस तरह करे खेड़ दिया तो ठीक है जनाबे। कहने लगे पहले क्यों नहीं बताया? भाई वो नमाजियों पे चीटे पड़ते हैं, गली का रास्ता है, फरमाया रस पढ़ते हैं तो पढ़ते रहे, आपने बताया क्यों नहीं? हजरत जनाब अब्बास कहने लगे कि
आपका क्या ख्याल है कि मैं ये करूंगा कि लोगों पर छींटे पड़े और मुझे परवाह ना हो? हुजूर ने लगाया था। हजरत उमर फारूक ने ना जनाब अब्बास का बाजू थामा, तन तंदूर ते हड्डां दा बाल, बाजू थामा और थाम के ना उसी जगह ले गए जहां पर नाला खेड़ा था। पहले तो ऊंट पे चढ़ के लगाया था ना, तो अब कहने लगे हजरत अब्बास से कि आप ना मेरे कंधों पे चढ़ गए, मेरे कंधों पे तन तंदूर ते हड्डां दा बालन अशी हावा नाल तपाया है, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतो इश्क पले चलाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? फरमाया खुद लगाइए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर नाला लगा के उतरे, हजरत अब्बास भी रो रहे थे और जनाब उमर भी रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। फरमाया हम ये नहीं देखेंगे कि इल्लत क्या है, वजह क्या है, हम तो ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह की निस्बत क्या है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक लग गए, सारी वजूहात खत्म हो गई। अब जिसके कपड़ों में पानी पड़ता पड़े, जिसको तकलीफ होती है ओ, लेकिन चूंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से लगाया है, तो मिजाज ये है कि जहां बात आएगी ज़ाते रिसालत की, वहां बाकी के कानून छोड़ दिए जाएंगे, वहां बाकी के मामलात छोड़े जाएंगे, वहां तकल्लुफ से निकला जाए। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से ना बड़े शुरू में बड़े आगा एक सहाबी थे, हज़रत बरा बिन मालिक नाम था, छोटी सी उम्र थी। हुजूर गली से गुजरते ना कभी तो जज्बा था बड़ा, छोटी उम्र, बाद में लिखा सिर्फ 14 साल के थे, बाद में लिखा नहीं 14 तो ज्यादा है, 12 साल उम्र थी। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी, 12-14 साल उम्र। असल में ना बच्चों की डायरेक्शन ठीक नहीं, इनकी डायरेक्शन ठीक हो ना तो ये चौकों में खड़े होके मोबाइल पे गेमें ना खेले और माज़अल्लाह मैसेज ना करें, बल्कि ये मस्जिद में बैठ के नबी पाक की नाते सुने। हम ना वो काम कर नहीं सके, मेरे जैसे लोगों ने बड़ी कोताही की जिंदगी में, हम मोहब्बत रसूल का पैगाम बांट नहीं सके। हमने अपनी बीमारियां देखी, अपनी थकावटें देखी, ये देखा कि फलां शहर कैसे जाए, फलां शहर कैसे जाए, हम वो काम कर नहीं सके जो हमें करना चाहिए था। जिम्मा था, बाप की जिम्मे है। नबी पाक ने फरमाया माँ बाप की ड्यूटी है अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाए, पर हम वो रंग दे नहीं सके, हम वो मिजाज दे नहीं सके, हमने वो कोताही की। हम नबी पाक का हुस्न, हुजूर की सीरत, अखलाक आलिया, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, तरबियत, वो सारी बातें कौम को बयान नहीं कर सके, इसलिए लोग वहां पहुंचे नहीं। वरना मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुबे रहमतल लिल आलमी, हम वहां तक ले जा नहीं सके। हज़रत बरा बिन मालिक ना 12 साल की उम्र है, 12 साल। नबी पाक गली से गुजर रहे थे तो दौड़ के आ गए, आके ना हुजूर से चिमट गए, अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताएं, मेरा दिल करता है आपकी बात मानूं, कोई हुक्म हुजूर। मजमा ज़वाइद में हदीस, इस एक हदीस के लिए ना मैं को 5000 रुपए की पूरी किताब, पूरी 10 जिल्दें खरीद के लाया था, एक हदीस के लिए। प्यारी बड़ी है, शानदार बड़ी है, और मेरा दिल किया, मैंने कहा जिस किताब में है ना सारी किताब ही मंगा लो। कुछ चीजें बड़ी इंसान को अनोखी लगती है ना। हजरत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह, छोटी सी उम्र है, हुजूर से लिपट गए तो हुजूर ने फरमाया बेटे क्या हुआ? अर्ज करने लगे हुजूर कोई हुक्म बताए, मेरा भी दिल करता है अमल करो। तो हुजूर ना छोटे छोटे काम बताते हैं दुकान से, बच्चों को ये बताना होता है ना, दुकान से ले आ, ये कर दे, फलां को बुला ले, लेकिन हुजूर उनकी गैर मौजूदगी में उनका जिक्र बड़ा करते। एक दिन कुछ लोग कहने लगे हुजूर बड़ा जिक्र करते हैं, पर वो करता तो छोटे मोटे काम है बच्चा। नबी पाक ने एक दिन इरादा किया कि इनको तजर्बा ना कराए कि वो प्यार कितना करता है। रसूल करीम फरमाने लगे मैं जो कहूंगा करोगे? हुजूर करूंगा। फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। किसके लिए? जी अभी। हुजूर ने फरमाया अपने अब्बा का सर काट के लाओ, तो वो दौड़े। एक रवायत में कि मौला अली के गले में तलवार लटक रही थी, यूं खींची, और इसने जज्बात से दौड़े कि हुजूर ने फरमाया इसे पकड़ लो वरना ये गर्दन काट भी लाएगा, पकड़ लो इसे वरना ये काट देगा। अल्लाह की कुदरत के थोड़ा वक्त गुजरा तो वो बीमार हो गए। दिन में 2 मरतबा मेरे नबी पाक तीमारदारी कर देते थे। एक शाम रसूल करीम तशरीफ ले गए तो हुजूर सराहने बैठे, माथे पे हाथ रखा तो करीम महबूब उनके बाप की तरफ कान में कुछ कहा, उनके वाली से हुजूर होने लगे, और फिर हुजूर ने दोबारा माथा चूमा, प्यार किया और चले गए। हजरत बरा बिन मालिक छोटी उम्र थी, कुछ ने लिखा तलहा बिन बरा नाम था इनका। तो हजरत तलहा बिन बरा ना अपने अब्बा को करीब बुलाया और चारपाई में बिठाया, कहने लगे अब्बा जी हुजूर क्या फरमा गए? कहा बेटा तेरे वाली बात नहीं, कल ही बताइए। कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाम को ना मेरे तलहा का इंतकाल हो जाए, और जब इसकी रूह परवास कर जाए तो मुझे खबर करना, मैं आके जनाजा पढ़ाऊं। ठंड बड़ी थी, मदीने में ठंड बड़ी थी। हजरत तलहा ने ना अपने बाप का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखा, कहने लगे अब्बा हुजूर तो जो फरमा गए, पर मेरी वसीयत याद रखना, नबी पाक के दीन का कानून ये है कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो जल्दी दफन करो। इस तरह करना, रात का वक्त होगा, जब मेरा इंतकाल होगा तो फौरन गुस्ल दे के ना दफन कर देना, नबी पाक को खबर ना करना, ना बताना। उम्र देखो और बात देखो। कब हुजूर को क्यों नहीं बताना? हुजूर खुद फरमा के गए
تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے، میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے، ماں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا، کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا، صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، فرمایا بتایا کیوں نہیں، مجھے بتاتے نہ خود جنازہ پڑھتا، میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاوے پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا، کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی، میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا۔ تو بابا وہ پڑے عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں تکلیف ہوگی۔ نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے۔ اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لو، خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی، فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا، جو تیری شان کے لائق، رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے۔ فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں، وہ ہمارا مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے، اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینے لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے، لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے۔ بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ، اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے، اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا، فرمایا تم اس طرح کرو مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سویت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے۔ میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے، تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے۔ اپنا ایک ذہن بنائے نفع دینے کا، ایک سوچ بنائے کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کرے کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے۔ کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کاری دو۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے۔ تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے۔ تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہے نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی، اور ایک سوچ ہی ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو ابھی محنت کر کے گزر رہا۔ سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں۔ تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں۔ اب یہ ایک
جملہ حدیث پاک کا اگر ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں نافذ کر لینا اتنا ہی، یار میں نے بہتر بننا ہے، اپنے بچوں کے حق میں بھی، بہن بھائیوں کے حق میں بھی، بیوی اور سسرال کے حق میں بھی، ننیال اور ددیال کے حق میں بھی میں نے ان کا کوئی نہ کوئی نفع کرنا ہے۔ یہ حضور کی ایک حدیث انسان کو اتنا بڑا مقصد دے دیتی ہے نا، ساری زندگی بندہ لگا سکتا ہے، ساری زندگی اور با مقصد زندگی ہو جاتی ہے۔ جب زندگی با مقصد ہوتی ہے پھر بندہ بور بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا، تنگ بھی نہیں ہوتا کہ بے مقصد بے فائدہ کام۔ ایک ہے با مقصد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، دوپہر تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے کسی مجبوری کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار ساری دنیا دوپہر کو سو رہی ہے، شدت کی دھوپ ہے، آپ بھی سو جاتے، عصر کے وقت آپ اونٹوں کو چلا لیتے، کون ہے جو اس وقت بھی؟ کہتے میں کچھ دیر رک گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں، وہ تو حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جھٹ سے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور میں نے جناب عمر سے عرض کی کہ حضور اس وقت آپ؟ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، انہیں پکڑنے گیا تھا۔ میں نے عرض کی حضور کسی غلام سے کہہ دیتے۔ فرمانے لگے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، غلام کی تو نہیں نا۔ اب ایک مقصد ہے نا کہ میں نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے ایک خدمت کرنی ہے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں، علماء سے نہیں، طلباء سے میں کہتا ہوں آپ سارا دن کیوں شکوا کرتے ہیں؟ آپ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے اس کی خدمت نہ کریں، اللہ کا گھر سمجھ کے کریں۔ مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی۔ اللہ کا گھر جان کر آپ اس کی خدمت کریں گے تو آسانی ملے گی۔ میری بات پر توجہ کریں جی، بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اپنی زندگی میں با مقصد کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا ایک تو یہ فرمان ہمیں مقصد بتاتا ہے، ایک دوسری بات سنیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے نا، جو ہم سب کو آتی بھی ہے، تو سارے ملک میں سکون ہو جائے، سارے گھروں میں قرار آ جائے، سارے خاندانوں میں خوبصورتی آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آتی ہے نا سب کو حدیث پاک؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو جس کو نہیں بھی آتی تھی اس نے ابھی سن تو لی ہے نا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی۔ حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے نا، ایسے ہی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، دکان پہ کپڑے خریدنے جائیں نا تو کہتے ہیں یار کوئی کپڑے دکھا، سوٹ سلوانا ہے، تو 2-4 جوڑے خود لے لیے، پھر اسی انہوں آکید ہے ان کو دین دوان والے بھی وخا، وہ کڑے ہوں نا جڑے پان والے نہیں ہوں، ایسی بات ہی ہے نا۔ اب جو دینے ہیں وہ بھی، یعنی وہ بڑا نیکی کر رہا ہے امیر آدمی، اپنے نوکر کو کپڑے دے رہا ہے، کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بس 2 دفعہ ہی پہنا پہ نیا، بالکل وہ بھائی نواں ہوتا تو نہیں سی دینا، بالکل ٹھیک ہوتا تو دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماحول اس طرح کا ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا ادارہ اس میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک سوچ جو امت کی سوچ ہے، جو قومی اور عالمی سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے جب تک کہ ہم حضور کے اس مقدس فرمان پر نہیں غور کرتے کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے۔ تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہوگی تو کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز بیچے گا، غلط چیز سیل کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا؟ لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے، بس حدیث سن لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں
امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے، ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے 2 مسواکیں اتاریے، سادی سی بات ہے نا، مسواکیں اتار لی گئیں، خادم اتار لایا، اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ اب مسواک تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی، نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، ایک ذرا سیدھی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی تو محبوب نے ٹیڑھی مسواک رکھ لی اور سیدھی۔ حضور نے غلام سے فرمایا کہ یہ آپ آج کل تو یہ کام الا ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی نہیں کرتے۔ میں ایک جگہ دینی مدرسوں کے اہتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی، تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقویٰ بیان کیا، کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، حالانکہ مدرسے کا محتمم ہوں، میں نے نہیں کبھی چکھی، اتنا پرہیزگار ہوں۔ بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ تقویٰ بدل دیں۔ آپ کو پتا تو وہ بیچارے بچے کھاتے کیا ہیں، جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلباء کو وہی دے رہا ہے، ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے۔ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو۔ عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری روح میری جان قربان ہو، آپ سیدھی رکھیں۔ حضور نے فرمایا نا بھائی، میں نے خود ہی تو امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں؟ وہ ساری گنجائشیں، وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں، اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب اس پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں تھا تو نہیں ذرا یہاں ماحول اور تھا، یہ جتنی کہانیاں بیٹی کے حق میں یاد ہوتی ہیں۔ مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے، تو یہ ساری کہانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں؟ خدا کے بندو، جب مومن کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کچی کمزور باتیں نہیں کرتا، خود غرض زندگی نہیں گزارتا، اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہوتا کہ بس اپنی ذات سے شروع ہو اور اپنی ذات پر وہ ختم ہو جائے۔ وہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے خیالات کا مالک ہوتا ہے، بڑے حوصلے ہوتے ہیں اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا مزاج بڑا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا اور مخالف بھی بڑا تھا، ساری زندگی اس نے حضرت بایزید کی مخالفت کی۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے، پر اندر کے حسد کا کیا کچھ نہیں نہ جا سکتا، ساری زندگی حسد کرتے اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، یہودی اس سے ناراض ہو گئے، حالات اس کے خراب ہو گئے، اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے کوئی نہیں، بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا، روتا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے، کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے، آج بھی نوٹ کیا، تو کہنے لگی وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا، انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، دشمن ہے، ساری زندگی مخالفت کی۔ حضرت بایزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی، تیل بھی ڈالا، اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ یہودی باہر آیا، آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا
کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے، بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں۔ یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے، آرام سے وہ لیٹ جائے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تیرا میرا راز رہے گا، اور میں نے رات کو میں آیا ہوں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے، رات بھر بچہ سویا رہا۔ دوسرا دن پھر ہوا، شام تھوڑی سی گہری ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے، بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے۔ حضرت بایزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، دروازے پہ دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یا یہ لے جا تیرا بچہ سو جائے۔ اس نے مخالفت کی ہے ساری زندگی، اس کو دے دیا، اس کا بچہ سو گیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، وہی وقت، وہی انداز، وہی باتیں۔ دستک دے کے کہا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، چراغ لے لے، بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا، کہنے لگا باہر آؤ بھی سارے مسلمانوں، نکلو بھی یہودیوں سارے باہر۔ لوگ سارے باہر گلیوں میں آ گئے، کہنے لگے یہ بایزید بسطامی ہے، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزامات لگائے، آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا، یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے، یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے، بچہ میرا سو جاتا ہے، پر میں ساری رات نہیں سوتا۔ میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا، اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، 3 دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں، پہلے سنا تھا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچے ہیں، بایزید کا دین بھی سچا ہے، اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ پھر ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو، کہتا ہے کارنر والا چاہیے چونکہ کام تو پہلا میں لگا سا، کمائی تو پہلے میں نے کی تھی، لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، وہ پیچھے جائے، اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، 20-25 سال گزریں گے، اس طرح آپ والد کو پریشان کر رہے ہیں، اس طرح آپ کے بچے آپ کو کریں گے، خدا نہ کرے، وہ بھی کہیں گے ابا یہ کارنر والا میرا ہے، تو کدھر سے آ گیا۔ تو حضور نے ہمیں اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بڑی باتیں کرنے کا۔ ہمارے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں پر ساری اپنے حق میں، بڑے دلائل ہوتے ہیں پر سارے اپنے حق میں، بڑی باتیں آتی ہیں پر ساری۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے میں ایسے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو کوئی چیز بھی پھینکے نا تو اپنے گھر میں پھینکتے ہیں، حالانکہ بھولے بھلے بیوقوف اپنے گھر میں پھینکیں۔ تھوڑی سی نا خود غرضی کی چادر اتاری جائے، بڑی سوچیں پیدا کی جائیں، بڑے مقاصد پیدا کیے جائیں، تھوڑا سا نا بندہ کسی کے لیے بھی کبھی دعا کرے، کبھی اس کی آرزو ہو کہ کسی اور کے حق میں بھی وہ خیر کا جملہ کہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4,000 کے برگر کھا جاتے ہیں نا، اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے، کو 5,000 ایڈوانس چاہیے، تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4,000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے تو خرچے کیوں نہیں کٹ کرتا، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر۔ دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں، دوسروں کی اولاد نہیں۔ دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی؟
कभी भी नूर बांटने से नूर कम नहीं होता। एक शम्मा से हजारों दिए भी जल जाएं तो पहली वाली की रोशनी में कभी कमी नहीं आती। इसलिए छोटी सोचों से बाहर निकला जाए, बड़ी मजबूत मुस्तहकम ये सोचे जिंदगी में पैदा की जाए। अगर हम महदूद जिंदगी गुजारेंगे तो फिर ठीक है, अपनी ज़ात से बात शुरू होती है, अपनी ज़ात पे ख़त्म हो जाती है। और ये इस मुल्क में ये बाकायदा प्रमोट की गई हैं चीज़ें। प्रमोट, जब तक कोई मेरे साथ चल रहा है तब तक वो बिल्कुल ठीक है, और जिस दिन मेरे साथ नहीं उस दिन कोई नहीं समझ आ रही है आपको मेरी बात। हमें सारी दुनिया को भी बदनाम करना पड़े तो हमने हर उस शख्स पर इल्ज़ाम लगाना है जो मेरे खिलाफ है। ऐसा ना करें। आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकले। और ये सारे ही काम करते हैं, किसी एक का नहीं मसला, सब सियासी, समाजी, फलाई, इल्ला माशाअल्लाह मजहबी। जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो मेरे साथ नहीं बंदा ही ठीक नहीं। सिरे से बात ही ख़त्म हो गई। वो खुदा के बंदो, ये दावा सिर्फ नबियों को सजता है, सिर्फ रसूलों को सजता है। बाकी कोई शख्स ये दावा करे तो दावा उसका 100% गलत। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इन बातों पर ज़रूर गौर करें कि आला हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम घर से निकले, अपने ग़ुलाम से कहने लगे आज ज़रा ख़रीदारी करने चले। बाज़ार तशरीफ़ ले गए। वहाँ से ना 2 सूट खरीदे, एक ज़रा कम कीमत का था, एक ज़रा ज़्यादा कीमत का था। अब वो खरीद के दोनों थैले में डाल लिए। आपका खादिम कहता है मैं समझ गया जो महंगा है वो आका का है और जो सस्ता है वो गुलाम का है। कहते हैं लेके वापिस आए, वो चौक आ गया, वो जगह आ गई जहाँ से हज़रत मौला अली ने अपने काशाना नूर पे जाना था और मैंने अपने घर जाना था। कहते हैं हज़रत मौला कायनात फरमाने लगे ज़रा मेरे वाला जोड़ा मुझे देना। कहते मैंने वो महंगा वाला निकाल के हज़रत अली को पेश किया तो फरमाने लगे ये नहीं मेरा तो वो दूसरा है। मुझे बताएं कि रोब कपड़ों का होता है कि किरदार का? बोलिए। हाँ, 10 लाख का जूता हो और 20 लाख का जोड़ा हो, 1.5 करोड़ की पजारो हो और जनाब 20 करोड़ का घर हो, पर पैसे हो करप्शन के, तो लोग कोठी के दरवाजे पे खड़े होकर कह देते हैं गलत माल है इसके पास, बंदा ठीक नहीं। जूते टूटे हुए हों, कुर्सी और मेज़ पुराना हो, छोटा सा अफसर हो लेकिन दयानतदार हो, तो बड़े बड़े मालदार भी दरवाजे पे खड़े होकर कहते हैं यार बंदा बड़ा खरा है, ना पैसे पकड़ता है ना किसी की सिफारिश मानता है। हमारे शहर में हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे, तो मैंने बड़ी पजारों से उतरने वाला पीर भी ना बड़ी पजारों से मिलने आया। वो भी पहले चेन वाली घड़ी उतारता था, फिर अपनी दाढ़ी देखता था, नमना लेवल। तो हाजी साहब सादे से बंदे, तो बात समझ में आती थी कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। अगर किरदार मजबूत है तो कपड़े सादे भी हों तो गुजारा हो जाता है, लेकिन किरदार कुछ भी ना हो, लोग पैसों के ज़ोर पर, दौलत के ज़ोर पर, माल के ज़ोर पर, बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो खुशामदियों के ज़ोर पर अपने दाएं बाएं इधर उधर जो उनके वजीफ़ा खार, नमक खार, खुशामद पसंद है, उनके ज़ोर पर अपने आप को मनवाना चाहते हैं। किरदार असल है, किरदार हुस्न है, किरदार रानाई है। आप हमेशा तब बड़े होंगे जब आपके अखलाक में, मुआमलात में, लेन देन में सफाई होगी, फिर लोग आपको बड़ा जानेंगे। हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, उससे कहा ये नहीं मेरा तो दूसरा है। तो कहा ठीक है जनाब दूसरा है, तो हुजूर आप आका हैं, आपका कैसे दूसरा है, आपका तो ये है। हज़रत अली कहने लगे नहीं वो जो सस्ता, मेरी बात की समझ आ रही है आपको, वो जो सस्ता जोड़ा है ना वो मुझे दो। तो उसने ना एक दलील पेश की आपके गुलाम ने, कहने लगा हुजूर आप ना महंगे वाला रखें, क्यों आप आका हैं और मैं सस्ता पहनता हूं क्योंकि मैं गुलाम हूं। तो हज़रत अली कहने लगे दलील ही कायम करनी है ना तो मेरे वाली कर ले, तू मुझे सस्ता दे देना क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, और तू महंगा पहन ले चूंकि तू जवान है। अगर किसी दलील की बुनियाद पर ही लिबास पहनना है
تو چلو اس طرح کرو، یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بوڑھوں پر سستا بھی چل جاتا ہے، اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں، ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے سے نا بڑا دل ہو، ذرا بڑا ظرف ہو، ذرا حوصلہ بڑا ہو، ذرا سوچ بڑی ہو، ذرا انسان کا معیار بڑا ہو۔ یہی بات بعد میں حضور کے صحابہ میں آئی۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو، دیکھیں حضرت عثمان کو، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو۔ ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑا حوصلہ تھا ان، یہ ہمیشہ انقلابی باتیں۔ حضرت عثمان غنی، ان کا مال آیا پڑا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو لوگ مصنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن مال آیا ہوا ہے، قلت کے قحط کے دن ہیں۔ آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدا ہے نا، ہم تحقیق بھی نہیں کرتے، ڈبل لے لیں، ہمیں دے دیں۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 گنا لے لیں، کہنے لگے زیادہ ملتا ہے۔ 4 گنا لے لیں، فرمایا زیادہ ملتا ہے، کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ بندہ بتائیں جو زیادہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو 700 گنا کی امید ہے۔ جناب کس طرح؟ تو حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ خرید سکتا وہ آ کے لے جائے، آ کے لے جائے نا۔ فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے 700 گنا کی امید۔ تو بڑا دل ہو، بڑا حوصلہ ہو۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے، زندگی بھر سخاوتیں، لوگوں پر محبتیں، ان لوگوں کا درگزر، ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں، انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دعا مانگتی تھی تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھی۔ ان کی دعاؤں میں بھی بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑا اعزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ امام حسین بڑی شانیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہیں کمزور ہو نہ جائیں، وہ آگے بڑھے۔ 1,00,000 دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس سویرے۔ کتنا؟ چلو آپس گل کرنے، آپس 1,00,000 روپیہ کول ہوئے تو مسیتے دینے پی جاندے، کنے دے دینے بچوں، آپس دی گل نہیں دستے کسی